Ya Ali Madad. Al-Waiz Abu Ali, Waiz number 46. Ya Ali Madad. میرا کوئی پروگرام نہیں تھا، میں اپنے ایک پرائیویٹ کام کے لیے آیا ہوں، فری آواز کا چانس ملا، شکر گزار ہوں۔ چھوٹی سی بات کروں گا لیکن کچھ امپورٹنٹ باتیں کہنے کو دل ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ۔ عبدو رہنے اندھیری ساتھی میری اندھیرا گھٹ گھاٹ گزارا بن اگوے نہیں مارگ پاوے کافی چنتا کرو سویرا عبدو چنتا کرو سویرا۔ مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو۔ اسماعیلی مذہب، میں اسماعیلی ہوں اور مشنری ہوں، اس کے لیے کہتا تو ہوں یہی اسی لیے، مگر سچ بات تو یہ ہے زندہ ہوں۔ جب میں دنیا کے دوسرے مذہبوں کے ساتھ اپنے مذہب کی کمپیریزن کرتا ہوں تو میرا سر زمین کے اوپر سجدے میں گر جاتا ہے، اس شکر گزاری میں کہ یا مولا میں تیرا بہت شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس مذہب اور جماعت کے اندر پیدا کیا، اور تیرا دیدار بھی ملا، تیری قدم بوسی ہوئی، تیرا ہاتھ بھی لگا، تیرے منہ سے نکلے ہوئے لفظ سنے، میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ بھی تو نے سنا، اور یہ سب دنیا کے اس جیون میں، ساری دنیا میں اس قسم کی خوش نصیبی کسی کے پاس نہیں۔ یعنی دیکھو دیندارو، یہ فیتھ اور ایمان کی بات ہے، اور فیتھ اور ایمان کو کسی کسوٹی کے اوپر یا کسی اور ایسی کوئی مشین کے اوپر یا میٹر کے اوپر ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان خدا تعالیٰ کی ایک بخشش ہے، جس کو چاہے دے لے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا جو نور ہے وہ ہر زمانے کے اندر رہا اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب خدا نے یہ دنیا بنائی تو بنا کے اس کو چھوڑ دیا اور اپنا منہ پھرا دیا، یہ بات تو برابر نہیں۔ ہم اگر کچھ گاڑی خریدتے ہیں، بائسیکل خریدتے ہیں، ہم کوئی برڈ خریدتے ہیں، ہم کوئی جانور خریدتے ہیں، گائے بکری وغیرہ، ہم ایک کتا رکھتے ہیں، ہم ایک بلی پالتے ہیں، ہم اس طرح کی بہت سے جانور ہیں جن کو پیٹ کے طور پہ ہم پالتے ہیں، ہم ان کو لے کے آتے ہیں، اپنی ملکت سمجھتے ہیں، تو پھر ہم ان کو تر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی پھینک دیتے ہیں۔ انسان اگر یہ بات نہیں کرتا، یا انسان خود کی بنائی ہوئی چیزوں کو جو پیار سے بنائی جائیں ان کو نہیں پھینکتا بلکہ مینٹین کرتا ہے اور ان کو واچ کرتا ہے اور ان کا دھیان رکھتا ہے، کیئر کرتا ہے، تو وہ پروردگار کے جس میں کوئی عیب نہیں، وہ خداوند تعالیٰ کے جس میں کوئی بھی طرح کی ایبومینیشن یا گند نہیں، وہ مالک کے جس کے اندر ہر قسم کی خوبیاں ہیں، وہ یہ دنیا کو بنا کے چھوڑ دے رہے، عقل قبول نہیں کرتی۔ اور بات بھی سچ ہے، خدا نے اس کو بنایا، اس کو مینٹین کر رہا ہے، اس کی دیکھ ریکھ رکھتا ہے، تو اگر وہ مینٹین کرتا ہے، دیکھ ریکھ رکھتا ہے، تو کس طرح کرتا ہے؟ یا تو کسی مشینری کی معرفت، کوئی ریموٹ کنٹرول سے، تو ریموٹ کنٹرول سے بھی سامنے تو کوئی چیز ہونی چاہیے۔ آپ ریموٹ کنٹرول سے گیرج کا دروازہ کھولتے ہو تو ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن دروازہ تو ہے نا۔
آپ ٹی وی کو کھولتے ہو تو ریموٹ آپ کے ہاتھ سے ہے، مگر ٹی وی کے اوپر اس کا اثر تو ہوتا ہے. تو مان لو کہ خدا کے پاس ایک ریموٹ کنٹرول ہے، مگر نیچے وہ ریموٹ کو ریسیو کرنے والی وائبریشن وہ کدھر ہے؟ وہ امام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام بذات خود پرسنلی پرسونیفائڈ نور ہے. ہاں یہ ہمارا ایمان ہے، کسی کی عقل میں نہیں آتا. تو ایمان فیتھ جو ہے، جو ایک انسان فیل کرتا ہے، وہ دوسرے کی سمجھ میں آنا کوئی لازم نہیں. ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے چرچل کہا کرتا تھا، ونسٹن چرچل کنٹینوسلی جب تک کہ وہ جاگتا ہوئے وہ چورٹ پیتا رہتا تھا، کبھی کبھی شراب بھی پیتا تھا. لارڈ مونٹگومری کہ جو نارتھ افریقہ کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کمانڈر تھا الائڈ فورسز کا، اس نے زندگی میں کبھی سگریٹ بھی نہیں پیا اور کبھی اس نے شراب بھی نہیں پی. تو ایک دن یہ دونوں کسی جگہ ریٹائر ہونے کے بعد یہ مل گئے. تو یہ مونٹگومری اس کو چرچل کو کہتا ہے کہ دیکھ، میں نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی اسموک نہیں کیا، تو سارا دن اسموک کرتا رہتا ہے. کہتا ہے دیکھو، میرے کو اسموکنگ کرنے سے فائدہ ملتا ہے. ابھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اس نے کبھی اسموک نہیں کیا. اگر اسموک کرنے والے نے بھلے جھوٹی نیت سے بھی اس نے کہہ دیا کہ میرے کو فائدہ ملتا ہے تو اس کو فائدہ ملتا ہوگا. میں نے یہ بات آپ کو اس لیے کہی کہ جو انسان ایک کسی چیز کو مان لیتا ہے، تو یہ مان لینا جو ایمان اور فیتھ ہے نا، یہ دوسرے آدمی کی سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، مگر اس کے لیے وہ ایمان ہے. بالکل یہی بات ہمارے ساتھ ہے. ہم اسماعیلی ساری دنیا میں اکیلے ایسا گروپ ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نور ہے اور اس نے یہ دنیا بنا کے اس میں خود آ کے بیٹھا ہے، اور نور کو رہنے کے لیے ایک مکان چاہیے، تو وہ مکان ہمارے امام کا بدن ہے. اس بدن کے مکان میں اللہ آ کے رہتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. کوئی اس کو مانے نہ مانے وہ اور مانے. جب ہم یہ ایمان لے آتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد ایک چیز تو بنتی ہے کہ انسان کو من کی سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ یہ میرا ہے. یعنی ہم نے حضرت امام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مولانا حضرت امام کو ہم نے نور مان لیا. مولانا حضرت امام خدا کا نور ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے. یہ فیتھ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی بہت سی تکلیفیں، پرابلمز میلٹ ہو جاتی ہیں، خود بخود اس کو رستہ نکلتا ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ایک دفعہ فرمایا کہ ہم تمہارے کیپٹن ہیں. جس طرح شپ کے اندر اسٹیمر میں ایک کیپٹن ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ نیچے پانی کی سرفیس کے نیچے چھپے ہوئے کہاں کہاں ڈونگر ہیں، راکس ہیں، پہاڑ ہیں، کیونکہ سمندر کے اندر بہت پہاڑ ہیں. صرف ہماری اس سرفیس کے اوپر ہی نہیں لیکن سمندر کے نیچے پہاڑ بہت ہیں. تو کیپٹن کو معلوم ہوتا ہے اتنے بڑے اوشن کے اندر جہاں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے وہاں ایزیلی چلے جاتا ہے، لیکن جب کسی بھی کوسٹ لائن کے نزدیک پہنچتا ہے تو وہ بہت ڈینجرس جگہ ہوتی ہے. اگر وہ کیپٹن اچھا نہیں تو ڈسٹروائے کر دے گا شپ کو. 2 برس پہلے یاد کرو والڈیز جو ٹینکر تھی اس کو کس طرح سے خود بھی برباد ہوا کہ دنیا کے اندر کتنی ہوا ہوا. الاسکا میں سے یہ شپ نکلی ایکسن آئل کمپنی کی، اور جو کیپٹن تھا یعنی جو ایکسپرٹ تھا وہ شراب پی کے مست بیٹھا رہا اور اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا، وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا، اس نے شپ کو راک کے ساتھ لگا دیا، شپ پھٹ گئی، ملینز آف لیٹرز آئل نکل گیا، کتنی مچھلیاں مر گئی، کتنے برڈز مر گئے، کتنا نقصان ہوا، سینکڑوں مچھی مار
فشنگ پہ جا نہیں سکے، ان کی روزی بند ہو گئی، دنیا میں بے حساب نقصان ہوا، آج تک اس کا کیس چل رہا ہے. یعنی وہ شپ کو اچھی طرح سے پائلٹ نہیں کر سکا. اگر گرو خراب ہوتا ہے تو وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی برباد کرتا ہے. ہمارا گرو، ہمارا مرشد آج سینکڑوں نہیں ہزاروں سال سے چلا آتا ہے. پرانی ہسٹری دیکھ لو کہ اس مرشد نے کس طرح سے ہماری دوربنی کی، کس طرح سے ہم کو راستہ دکھایا، پائلٹ کر کے ہم کو سیفٹی کے اوپر لے گیا. ہر زمانے کے اندر جب اتھل پاتھل ہوتے ہیں روحانی حساب میں بھی دنیاوی حساب میں بھی ہمارے اماموں نے ہمیشہ ہماری دوربنی کی گائیڈنس دی، ایڈوائس دیا اور جماعت کو بچاتے رہے. یہ ایمان کی خوبی ہے اور یہ اس کی سچائی کا ایک کنونسنگ پوائنٹ ہے کہ مولانا حضرت امام کی اگر ہم نشاوری دیکھتے ہیں، ان کی جو جینیولوجی، پاسٹ جینیولوجی ہے، تو آپ دیکھو کہ سینکڑوں سال سے، میں ہزاروں سال کی بات نہیں کرتا، 1400 سال ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے ہمارے جتنے امام ہوئے، انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، میرے اندر خدا کا نور ہے اس کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم مولانا علی اور رسول پاک کی آل میں سے ہیں. ہمارے اماموں نے یہ سب کلیم کیے. اگر یہ کلیم کھوٹے ہیں تو یہ جھوٹ 1400 برس چلا. ہے کوئی ایسا دنیا کے اندر آدمی کے جس کا جھوٹ، جس کا فریب اتنا لمبا چلا ہوگا؟ 10 برس، 20 برس، 50 برس. ارے اس کی زندگی تک چلے تو مرنے کے بعد وہ ڈسکلوز ہو جاتا ہے. یہ اماموں نے ہمیشہ اس بات کا کلیم کیا اور وہ کلیم سچا ہے، اس لیے آج تک ٹکا ہے اور قیامت تک ٹکے گا. اور امام نے جو کچھ بھی کہا، پرسنلی کسی کو کہا یا جماعتوں کے اندر کہا، اس کی سچائی کے ثبوت اندر چھپے ہوتے ہیں. مولانا حضرت امام 88 کے اندر دار السلام آئے. دار السلام میں آ کے حضرت امام نے فرمان دیا، آپ نے سنے بھی ہیں دار السلام کے فرمان. اس میں حضرت امام نے معاوضہ کے اندر ایک منڈلی میں یہ فرمان کیا کہ آج تک تو ایسا ہوتا رہا کہ امام جو تھے وہ تمہارے ہی نزدیک رہے، اور ایسے بہت سے دوسرے ملک بھی ہیں کہ جن کے ساتھ امام کا ان کا ڈائریکٹلی بہت کانٹیکٹ نہیں رہا. نبی صاحب کا یہ اشارہ تھا کہ ایران میں، افغانستان میں، رشیا میں، چائنا میں ہمارے جو اسماعیلی بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ ایسا کانٹیکٹ نہیں رہا جیسا ہمارا امام کے ساتھ رہا. حالانکہ ہر سال 1 یا 2 دفعہ ان تمام علاقوں میں سے حضرت امام کے پاس جماعت کے آدمی ایمبیسیڈر کے طور پہ جاتے رہے جماعت کی رپورٹ دینے کے لیے. مگر فرمایا وہ دن دور نہیں کہ جب تمہارا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا، تم ان کو مل سکو گے، وہ تمہیں مل سکیں گے. اس بات کو 2 برس ہوئے ہیں. ان 2 برسوں کے اندر خاص طور پہ گئے سال 89 کے اندر دنیا میں ایسی اتھل پاتھل ہو گئی کہ اب وہ لوگ ادھر آتے ہیں، ایران کے اسماعیلی ادھر آتے ہیں، انڈیا میں موجود ہیں، افغانستان کے اسماعیلی ہیں، ابھی رشیا کے اسماعیلیوں کا بھی باہر نکلنے کا چانس آ رہا ہے. اس کے بعد شاید چائنیز کے دوبارہ آ جائے گا. کسی کو خیال تھا کسی کو کہ رشیا کمیونزم میں سے نکل جائے گا؟ اور یہ اس طرح سے بنا کہ جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. اس یورپ کے اندر کتنی اتھل پاتھل ہو گئی، آنکھوں کی پلک کے برابر ہو گیا. لگ بھگ 1.5 کروڑ جتنے 14.5 ملین اسماعیلی رشیا میں ہیں. رشیا میں جتنے مسلمان کی پاپولیشن ہے اس کے 25% اسماعیلی ہیں. یہ سب اوپر آ رہے ہیں. وہ سیلف گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور رشیا کی جو اس وقت کی جو پالیسی ہے وہ ہمارے ان اسماعیلی بھائیوں اور مسلمانوں کی بڑی فیوریبل ہے. 70 برس تک ریلیجن کو بالکل سب مرج کر دیا نیچے زمین کے اندر، سمندر میں ڈبو دیا. آج وہ ریلیجن 70 برس کے بعد رشیا میں پھر سر نکال رہا ہے. کرسچن چرچز چالو ہو گئے. جن مسجدوں کو لائبریری بنا دیا تھا اب واپس ان کو مسجدیں بنا دیا گیا ہے.
جہاں مذہب کی رضا نہیں تھی وہاں اب مذہب اوپن ہو رہا ہے اور ٹی وی کے اندر اور ریڈیو کے اندر اس کی براڈ کاسٹ ہو رہی ہے. یہ سب اتھل پاتل امام جانتا تھا. اس نے ہمیں 2 برس پہلے اشارہ کیا. اس قسم کے ہر زمانے کے اندر امام نے ہمیں گائیڈ کیا اور اس کی گائیڈنس جس نے مانی وہ فائدے میں رہا. امام نے فرمان کیا، ظاہر فرمان نہیں بھیجا لیکن اس نے فرمان بھیج دیا، دورونی بھیج دی کہ تم ایسٹ افریقہ سے نکل جاؤ. نکل گئے نا، ادھر آ گئے. کتنی تکلیف پڑی، خاص طور پہ یوگنڈا والوں کو بہت تکلیف پڑی. کچھ یوگنڈا والے آدمیوں کو تو ایسا لگا کہ یہ مولانا حضرت امام کیا کرتے ہیں، لیکن جب ٹائم آیا تو یہی لوگ پھر سب سے پہلے بھاگتے تھے. میرے کو ایک دفعہ حضرت امام بیٹھے تھے، مجھے بات کی کہ کچھ میرے مرید ایسا کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو ایسٹ افریقن 3 جو جدے جدے کنٹریز ہیں، تنزانیہ، کینیا، یوگانڈا، صاحب نے تو اور جگہ بھی کہا لیکن یہاں پرٹیکولرلی کہا کہ تم نیشنل پاسپورٹ لے لو. ہمارے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، برٹش سبجیکٹ ہے. جب اہورو ملا تو تنزانیہ والوں کو پہلے ملا. تنزانیہ والوں نے اس کو ٹکا نہیں کاٹا، صاحب نے فرمان بھیجا کہ تم ادھر کے نیشنل بن جاؤ. ہم لوگوں نے برٹش پاسپورٹ پھینک دیے، تنزانیہ کے سٹیزن بن گئے، پاسپورٹ لے لیے. یوگنڈا اور کینیا والوں کو بھی یہی فرمان ہوا ہے، ہمیں بھی پاسپورٹ بدلا دیے. اب حضرت امام مجھ کو کہتے ہیں کہ دیکھ ابو علی، اگر میں نے تم کو یہ بات نہ کہی ہوتی تو تم کو ادھر بزنس کرنے کی پرمٹ نہ ملتی. سچ بات ہے. تم کو تمہارے بچوں کے لیے فی دینی پڑتی، مفت ایجوکیشن نہ ملتی. سچ بات ہے. بابا فرمایا میں نے تمہارے لیے اچھا کیا اور بات بالکل سچ ہے. ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں فری پڑھے. دارالسلام کی یونیورسٹی جب کھلی 67 کے اندر تو اس وقت ہمارے لگ بھگ 105 چھوکرے چھوکریاں تھے. ان سب کو فری ایجوکیشن ملی. اگر ان کے پاس وہاں کا سٹیزن شپ نہ ہوتی تو ان کو 40,000 شلنگ وہ زمانے کے برس کے دینے پڑتے ہیں. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. امام کی دورانی کے اندر فائدے ہیں اور امام بعض دفعہ ہم کو فرمان کرتا ہے، اس کا فائدہ 6 مہینے تک ہوتا ہے، پھر بعد میں نہیں ہوتا. حضرت امام بولتا نہیں ہے لیکن اس کے بولنے سے پتہ لگتا ہے. بعض ایسے فرمان ہوتے ہیں کہ جس کا فائدہ ہم کو 1 برس تک ملتا ہے. بعض ایسے فرمان ہوتے ہیں کہ ہم کو 2 برس تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، پھر فائدہ ملتا ہے. امام کے جدے جدے فرمان ہیں جو سب آدمیوں کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جو آدمی یہ ایمان رکھ لے کہ اگر امام خدائی نور ہے تو یہ ایمان اس آدمی کو امام کے فرمان پہ عمل کرائے گا اور اس کو فائدہ کرائے گا. جنان کا پاٹ تھا کہ اندھیری رات ہے اور دکھتا کچھ نہیں. یہ سارا ابدو کا جنان 22-21 کبھی رسول کبھی دن کا میں تو خیال پر ہے. لیکن آج میری موڈ آپ کو کچھ اور کہنے کی ہے. میں بیت الخیال کو ٹچ نہیں کر رہا. اندھیرا کس کو کہتے ہیں کہ انسان کو کچھ سمجھے نہیں، انسان کو کچھ دکھے نہیں. انسان کے لائف میں چاہے وہ لائف اس کی ڈومیسٹک لائف ہو یا وہ اس کی بزنس لائف ہو، لیکن کبھی نہ کبھی ایون روحانی لائف میں بھی انسان کبھی نہ کبھی ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی ایسی مومنٹ اس کے سامنے پرابلم آ جاتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، یہ کروں کہ وہ کروں. یہ انڈیسائسونیس جو ہے یہ اندھیرا ہے، یہ اندھیری رات کی طرح ہے. اور ساتھی میری پیر نے بڑے کمال سے ہمیں چیزیں سمجھائی ہیں. رات اندھیری تو ہے ہی، لیکن جو ساتھی ہے وہ میرا دشمن ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی موقع ملے تو اس کو مار ڈالوں اور اس کے پیسے لے لوں. اب یہ ساتھی ویری کون سا؟ رات کو اندھیری سمجھ گئے کہ زندگی کے اندر بہت سی انڈیسائسو مومنٹس آ جاتی ہیں. جب انسان گھبرا جاتا ہے وہ ڈیسائڈ نہیں کر سکتا میں کیا کروں، جاؤں نہ جاؤں، یہ کروں نہ کروں، چھوڑ دوں کہ رکھ لوں. اور اس میں ساتھی ویری کیا ہوتا ہے؟ انسان کا انتکرن جس کو یقین نہیں ہے. اگر فیتھ ہوئے، یقین ہوئے
تو اس کے لیے اندھیرا مشکل نہیں، کیونکہ یہ ساتھی دوست بن جاوے، اور یہ ساتھی جو دوست بن جاتا ہے وہ پیر مرشد کی طرف سے مددگار ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے کاتبین ہیں، کرامن کاتبین۔ رائٹ سائڈ کا فرشتہ ہماری نیکیاں اور عبادت بندگی لکھتا ہے، لیفٹ سائڈ کا فرشتہ ہماری بدیاں گناہ لکھتا ہے۔ لیکن انسانوں ایک اور فرشتہ خدا نے ہمارے ساتھ رکھا ہے۔ بہت سے یہ لوگ، یعنی وہ لوگ کہ جو خاص ایک مذہب کے اوپر نہیں ہیں، سائیکک لوگ ہیں، یا وہ روحانیت کے اندر کوئی رس لیتے ہیں، وہ لوگ ایک بات کبھی کبھی جوتش وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں تمہارا جو گائیڈ ہے نا وہ اچھا نہیں، یا تمہارا گائیڈ ہے وہ فلانا ہے۔ مطلب کہ ہر انسان کے ساتھ ایک گائیڈ بھی ہے، یہ گائیڈ اس کی کانشنس ہے۔ تو اگر کانشنس اس کی دوست بن جائے تو اس کے لیے معاملہ سیدھا ہوتا ہے، کیونکہ کانشنس اس کو امام کے فرمان کی طرف لے جائے گی۔ اگر وہ امام کے فرمان کی طرف چلا گیا اس کو نقصان نہیں ہوئے گا، کبھی نہیں ہوئے گا۔ اگر اس نے امام کے فرمان کے اندر کوئی بھی جات کی ڈاؤٹ کی تو پھر وہ چوکس نقصان میں پہنچ جائے گا۔ بہت برس پہلے، 50 نہیں لیکن 60 برس کی بات کرتا ہے، یہ میں بہت برس پہلے کسی واعظ میں ذکر کر چکا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ بمبئی تشریف لائے، ہر روز 40 مہمانیاں مولا قبول کرے۔ وہ زمانے کے اندر مہمانی رکھنا مشکل تھا، سب لوگ مہمانی نہیں رکھتے تھے، اور وہ زمانے کے اندر 136 روپے مہمانی کے تھے، 100 روپے مہمانی کے، باقی وہ مکھی کمر یا فروٹ کے دیتے تھے۔ تو 136 روپے آدمیوں کی تنخواہ 40-50 روپے تھی، تو مہمانی تو کوئی بڑے پیسے والے رکھے، مہمانیاں دیتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، ایک مہمانی کے اندر مولا کے بیٹھے، ایک معمولی سا آرڈینری آدمی تھا۔ صاحب اس کو پوچھتے ہیں تم کیا کام کرتے ہو؟ کہتا ہے خدا میں کاٹن کا ویپاری ہوں۔ ابھی اس نے بالکل کھل کے نہیں کہا، کاٹن کا ستا بھی کرتا تھا، کاٹن کا اسٹاک بھی رکھتا تھا، مگر اس نے یہ کہہ دیا خدا میں کاٹن کا ویپاری ہوں۔ اچھا خوب ویپار کرو، بڑا خوش ہو گیا۔ مولا نے کہہ دیا خوب ویپار کرو، اس کو تو وہ لاٹری لگ گئی۔ 2-3 مہمانیاں چھوڑ کے ایک اور آدمی کے پاس جو بہت مالدار آدمی تھا، ادھر بیٹھے صاحب کیا ویپار تمہارا؟ کہتا میں خدا کاٹن کا کام کرتا ہوں، دیکھو تم بزنس بند کرو۔ وہ 100% سستے کے اوپر یعنی اسپیکولیشن کے اوپر نبتا تھا۔ صاحب فرمایا دیکھو تم 6 مہینے کے اندر ویپار بند کرو۔ اس کو اچھا نہ لگا، آپ چلے گئے۔ وہ جو پہلا ویپاری تھا اس نے تو خوب ویپار شروع کر دیا اور بڑھنے لگا۔ اب اس نے سنا کہ اس کو صاحب نے کہا کہ تم خوب ویپار کرو، اور میرے کو صاحب نے یہ کہا کہ تم 6 مہینے میں ویپار بند کر دو۔ آگا صاحب آئے، آگا صاحب یعنی ایران سے آئے ہوئے کو آگا صاحب بولتے ہیں۔ آگا کا مطلب مالک ہوتا ہے۔ اس کا ایمان اچھا نہیں تھا، اس کو حاضر امام کے کہنے پر یقین نہیں تھا، تو یہ ساتھی اس کا ویری ہو گیا۔ اس کی بے ایمانی یا ڈاؤٹ کے کارن سے اس کا جو کانشنس تھی وہ اس کی ویری ہو گئی، اس کی جو ڈیسائیڈ کرنے کی جو طاقت تھی وہ نکل گئی، اور اس نے حاضر امام کا فرمان نہ مانا۔ 6 مہینے کے بعد ویپار بڑھنے لگا، قیمتیں بڑھنے لگی۔ دیکھو یہ ٹیمپٹیشن تھی، صاحب نے کہا 6 مہینے میں ویپار بند کرو۔ اس وقت اتنا بہت کچھ نہیں ہوا، لیکن 6 مہینے کے بعد ریئیکشن ہوا اور چیزیں چڑھنے لگی، اور اس کو کہتا دیکھا دیکھا تمہارا صاحب کتنا ویپار بڑھ رہا ہے، یہ تو دھرم گرو ہے، اس کو ویپار کا کیا پتا۔ وہ بیچاری کہے کہ دیکھو فرمان کے اندر جو حکمت ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ دینداروں ویپار بڑھا، اس نے بھی خوب ویپار کیا۔ دوسرے 6 مہینے جب ہوئے تو آسمان کے اوپر گئی ہوئی جو اس کی وہ پرائز تھی وہ جو زمین تک گر گئی، تو یہ آدمی 1 گھنٹے کے اندر دیوالیہ ہو گیا، سب چلا گیا ٹھیک، لیکن قرضہ رہ گیا، برباد ہو گیا۔
میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا ہے. چائنا سلک کا سوٹ ہے لیکن گندا ہے کیونکہ اس کو دھلانے کے پیسے صابن لینے کے نہیں. ایسی حالت ہو گئی. عورت کو گھر پہ کام کرنا شروع کیا کہ جس کے گھر میں نوکر چاکر تھے اس کو دوسروں کا کام کرنا پڑا. روٹیاں پکا کے بیچے یا کوئی بھرت گوٹھن کا کام کرے, گھر چلانے کے لیے کھانا تو چاہیے. اس طرح کے تو بہت سے قصے بنے ہوئے ہیں, بہت سے. امام جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. ابھی ٹھہرو دیندارو, 20 برس 25 برس اور نکلنے دو. انشاءاللہ ادھر کی جو جماعت کینیڈا کی, خاص طور پہ کینیڈا, میں کسی اور جماعت کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, صرف کینیڈا کی بات کرتا ہوں. ادھر ہماری جماعت آباد ہے, ابھی بھی کتنی آباد ہوگی آپ اس کو ابھی کلپنا میں, امیجنیشن میں نہیں لا سکتے. نیکسٹ 20-25 برس کے اندر جماعت کی اس حالت کو میں کبھی انویزیج کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے. امام نے ہم کو ایسے بہت سے اشارے کیے ہیں. ادھر کی جماعت بڑی آباد ہوگی. امام سلطان محمد شاہ کے دادا نے, مولانا شاہ حسن علی ماں باپ نے کچھ اور کاٹیا واڑ کی غریبی کی حالت دیکھ کے حکم کیا کہ تمہارے اندر جو جوان ہیں وہ دیشاٹن کرو, جاؤ افریقہ جاؤ. اس زمانے کے اندر مسافری کرنی بڑی مشکل تھی, بہت مشکل سے حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر مولانا شاہ حسن علی ماں باپ نے پہلی دفعہ یہ فرمان کچھ لگ بھگ 1865-66 کے زمانے میں کیے. 2-3 سال کے بعد کچھ لوگ 1-2 4 کر کے نکلے تو ساری مولانا حسن علی اور شاہ علی شاہ ماں باپ کی اس ساری امامت کے زمانے کے اندر بڑی مشکل سے 400-500 آدمی افریقہ آئے. اور ادھر آئے, تھوڑے پیسے کماویں تو 10 برس واپس ہندوستان چلے آئے, تھوڑے پیسے کماویں 10 برس ہندوستان چلے جائیں. 1899 میں جب امام سلطان محمد شاہ افریقہ گئے تو ماما فرمایا یہ کیا ہے, ادھر تھوڑے سے پیسے کماتے ہو اور 10 سال افریقہ انڈیا بھاگ جاتے ہو, اس میں تمہارا ٹائم جاتا ہے, تمہاری انرجی ویسٹ ہوتی, تمہارے پیسے چلے جاتے, تم کو اوپر آنے کا کوئی راستہ نہیں. اور ادھر یہ تھا کہ افریقہ کے اندر جو لوگ اکیلے آئے ہوئے تھے یہاں افریقن عورتوں کو گھر میں بٹھا لیتے تھے رکھاط کے طور پہ. ماں باپ نے منع کیا. 1899 کے فرمان میں ہے کہ افریقن عورتوں کو گھر میں عورت کے طور پہ مت رکھو. نکاح کرنے کی صاحب نے منائی نہیں کی تھی لیکن یوں ہی رکھاط کے طور پہ رکھی ہوئی تھی جو پاپ ہے, گناہ ہے. مگر پھر بھی امام نے اس بات کو لیے اس لیے منع کیا, شادی کرنے کے لیے بھی منع اس لیے کیا کہ تم کی عورتیں ادھر کاٹیا واڑ کچھ کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں. امام فرمایا کہ تم ہر سال ادھر جاتے ہو بیوی بچوں کو ملنے کے لیے, ان کو یہاں بلا لو. اس کے بعد پھر ہندوستان اور دوسرے جگہوں کے اوپر اسماعیلیوں نے اپنی وائف اور بچوں کو ادھر بلانا شروع کیا. افریقہ کی جماعت بڑھتی گئی بڑھتی گئی. 2-2 4-4 5-5 برس کے بعد مولا آنے لگے. 1899 میں آئے, 6 برس کے بعد 1905 کے اندر آئے. باقی 9 برس اور گزر گئے تو 1914 کے اندر آئے. 11 برس کے بعد 1925 میں آئے. 1926 کے اندر صاحب کینیا آئے کیونکہ 25 میں کینیا نہیں گئے. اس کے بعد واپس 11 سال ہوئے تو 37 میں صاحب نے پھر 15 منی کی. اور اس کے بعد دوسرے لگ بھگ 8 برس گزر گئے تو 1945 میں سلطان محمد شاہ آئے اور 46 میں آئے ڈائمنڈ جبلی کے لیے. 48 میں آئے. 9 مسافریاں کی امام سلطان محمد شاہ نے 50 برس کے اندر. ابھی ان 50 برسوں کی جو گراف کو کبھی دیکھو تو 1899 کے اندر ہماری حالت یہ تھی کہ پد میں چمپل ایجار پہنتے تھے, لمبا ڈگلا اور مخمل کی 3 انچ کی ٹوپی, یہ مردوں کا ڈریس تھا. اور عورتیں جو تھیں وہ گھونگھٹ نکالتی تھیں. کوئی آدمی سامنے کھڑا ہو گیا اس عورت کا منہ نہیں دکھتا تھا. جماعت خانے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو امام سلطان محمد شاہ ہنس کے کہتے ہیں میری دیکریوں, میری روحانی بچیوں, تو میرا دیدار کر تو ایسا ذرا سا وہ گھونگھٹ اونچا اٹھا دے اور مولا کو دیکھ لے. سب فرمایا میرے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے, تم سب ایک دوسرے کے روحانی بھائی بہن ہو. اٹھا تو چھڑے. سب عورتوں نے اپنے منہ ننگے کر دیے, یعنی پچھڑی ادھر تک آ گئی. مولا نے 1899 کے اندر
ایک کلب بنائی اور حکم کیا کہ شام کے وقت گھومنے جایا کرو. تو عورت مرد ادھر کلب کے اندر جایا کرتے تھے. جو جنگ بازی لوگ ادھر بیٹھے ہیں ان کو ان کا پتہ ہوگا. اس وقت تو گرم سے ٹرین جاتی تھی وہاں تک. مولا نے 1899 کے اندر یہ فرمان کیا کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے تو لڑکیوں کو ایجوکیٹ کرو, لڑکے کو بند رہنے دو. اس لیے کہ لڑکا کچھ بھی مزدوری کر کے کما لے گا, لیکن عورت اگر پڑھی لکھی ہوگی تو اس کی اولاد اچھی ہوگی. کس طرح حضرت امام نے ہم کو ریفارم کرنا شروع کر دیا, رندا مار کے پالش کرنا شروع کر دیا. اس کو 50 برس لگے. آہستہ آہستہ ہماری ایجوکیشن بڑھی, ہمارا ڈریس چینج کیا, ہماری کھانے کی ہیبٹس چینج کی, ہم کو ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھایا. اور جب لڑائی لگی تو فرمایا کہ ابھی تو موقع ہے پیسہ کمانے کا, گریب کرو, جاؤ جنگل کے اندر اور ادھر ویپار کرو. 1940 کے اندر اور 1945 کے اندر اسماعیلیوں نے جو پیسہ کمایا افریقہ میں, اس کے پہلے 7 پیڑھی تک ان کے باپ دادا نے مل کے بھی کبھی اتنا نہیں کمایا. پھر ہم نے خوب خرچ بھی کیا, ڈائمنڈ جبلی بنائی, اور جو ڈائمنڈ جبلی میں خرچ کر دیا اس کو واپس کرنے کے لیے کوریا کی لڑائی لگی 1950 51 کے اندر. اس کے اندر اسماعیلیوں نے خوب پیسہ بنائے. افریقہ لہر بہر ہو گئی. مولانا حاضر امام نے فرمایا اتنا بس نہیں ہے. 1952 کی ایریا میں کانفرنس ہوئی, ساری افریقہ کے لیڈروں کو بلایا کہ دیکھو کہ پاکستان بن گیا ہے, تم نکی کرو افریقہ میں رہنا ہے کہ پاکستان رہنا ہے. سب نے نکی کیا کہ نہیں ہم کو افریقہ میں رہنا ہے. سب فرمایا اچھا ڈیسیژن کیا تم نے, انشاءاللہ میں تمہارے لیے جو اسکیمیں سوچ رکھی ہیں ٹائم کے اوپر میں تم کو کہتا رہوں گا. میری پہلی اسکیم یہ ہے کہ ہر اسماعیلی کے پاس خود کا مکان ہونا چاہیے. اکنامکس جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی, اس کی فیملی کا جتنا خرچہ ہے اس میں آسرے 25% تو صرف بھاڑے میں کرائے میں جاتے ہیں. اگر مکان لے لو تو مکان کی پیمنٹ مارگیج وغیرہ کی کرنی پڑتی ہے, لیکن اکویٹی بلڈ ہوتی ہے, اس کی قیمت بلڈ ہو رہی ہے. مکان بیچو گے تو اس کے پیسے ہاتھ میں آئیں گے. اگر حضرت امام سلطان محمد شاہ نے یہ فرمان نہ کیا ہوتا, اگر سب اسماعیلیوں کے پاس مکان نہ ہوتے, تو میں کہتا ہوں کہ وہ کینیڈا جو آئے ہیں تو ان کے کھیسے کے اندر 2 پیسے بھی نہ ہوتے, $2 بھی نہ ہوتے. یہ وہ مکانوں میں رہے ہیں, مفت رہے بھاڑے کے بغیر, اور پھر جب انہوں نے بیچا تو اس کے ڈالر بنا کے ادھر آ کے بیٹھے تو ان کے ہاتھ میں یہ تھا کہ چلو 6 مہینے کام نہیں ملے گا تو کھیسے میں پیسے تو ہے ہی نا. کیسی امام کی سوچ ہے. اور اس طرح اس نے ہم کو ہندوستان سے افریقہ اور افریقہ سے کینیڈا آ کے رکھا. اب کینیڈا کا بھوش ہے وہ جماعت کو پتا نہیں ہے. جس طرح سے افریقہ والوں کو بالکل خبر نہیں تھی کہ ہم کو ایک دن کینیڈا جانا پڑے گا. 1963 میں میں ادھر آیا کینیڈا کے اندر, گھوم پھر کے جو مجھے کام کرنا تھا, میں جب واپس گیا تو میرے منہ سے نکل گیا اکتوبر 63 کی میری موبائل ہے. میں نے ہنستے ہنستے کہا, میں بولا الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر گھر کینیڈا میں ہوگا. 1963 اکتوبر کے اندر میں نے کیوں کہا, اس کا ریزن مولا بابا. ہم کو کبھی خیال نہیں تھا. آج ہم کو یہ خیال نہیں کہ 25 برس کے بعد ہماری کیا حالت ہوگی. حالانکہ مولا نے ہم کو اشارہ کیا ہے, لیڈروں کو کہا کہ تم سوچو کہ 25 برس کے بعد جماعت کی کنڈیشن کیا ہوگی. لیڈر کچھ سوچ رہے ہیں, لیکن ہر اسماعیلی کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ خیال کرے کہ 25 برس کے بعد میری فیملی کی حالت کیا ہوگی, میرے پاس پیسے کتنے ہوں گے, میری تندرستی کیسی ہوگی, میری نامنا کیسی ہوگی, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میرا ایمان کیسا ہوگا. یہ نیکسٹ 25 ایئرس ہمارے لیے بہت ڈیسائسو ہے. ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھ کے آج مجھ کو جو میسج خود صاحب نے حکم کیا کہ تم واعظ کرو, تو مجھ کو اس وقت یہ کلک ملی کہ آج میں جماعت کو ایک چیز کہوں. اللہ میرے اگر آپ نیوز سنتے ہو, میڈیا کے چاہنے والے ہو, یعنی پیپر وغیرہ پڑھتے ہو, تو آپ کو معلوم ہے کہ آج لگ بھگ 7-8 مہینہ ہوئے ہماری کنٹری ہے وہ ریسیشن میں چلی گئی ہے. فیڈرل فائنانس منسٹر ولسن نے
اس چیز کو مانا نہیں تھا، لیکن 15 دن پہلے اس نے قبول کر لیا ہے کہ ہاں کینیڈا ریسیشن میں ہے۔ ریسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے اکنامک ڈپریشن، بزنس گھٹ جائے گا، ان ایمپلائمنٹ بڑھ جائے گی، بہت سی نوکریوں میں سے چھوٹ جائے گی۔ اور آج تک گورنمنٹ نے جو 16 کے 17 کے 18 اٹھواڑیے کے بعد جدے جدے پروونسز کی بات کرتا ہوں، نوکری کرنے کے بعد گورنمنٹ اس کو ان ایمپلائمنٹ دیتی تھی، وہ چیز بھی ابھی بند ہو گئی اور اس کا ٹائم بہت بڑھ گیا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو اس ڈپریشن کے اندر ہڑبڑ میں آ جائیں گے، ان کو نیکسٹ 2 ایئرز ایک ڈپریشن رہے گی۔ نیکسٹ 2 ایئرز ہمارے لیے اکنامکلی بہت تکلیف والے ہیں۔ نیکسٹ 2 ایئرز میں آپ کے پاس عرض کرتا ہوں، مہربانی کر کے اس میں میرا کوئی پرسنل بھلا ہونے والا نہیں ہے، لیکن خوشی ضرور ہوں گا کہ امام کا فرمان آپ نے مانا اور میرے دین بھائی بہن دکھ میں سے زیادہ تکلیف میں پڑنے سے بچ گئے، یہ خوشی مجھے ضرور ہوگی۔ نیکسٹ 2 ایئرز ہمارے لیے تکلیف والے ہیں، ہمارے لیے نہیں، ساری کینیڈا کے لیے۔ پیسے بچاؤ، کوئی بھی نئی چیز مت خریدو کہ جس کے بغیر چل سکتا ہے۔ اپنے کھانے پینے کے اندر بھی دھیان یہ رکھو۔ ہمارے بہت سے گھروں کے اندر، آپ کو معلوم ہے میں تو آپ سب کا چاہنے والا ہوں اور آپ مجھے چاہنے والے ہیں، میں بہت سے اسماعیلی گھروں میں پہنچ چکا ہوں۔ میں نے بہت جگہ یہ دیکھا ہے کہ ہماری فوڈ بہت ویسٹ ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں ویسٹیج بہت ہے۔ یہ نارتھ امریکہ کی ایک خاص لائف سٹائل ہے کہ ہماری ادھر کی ساری پرجا، اسماعیلی نان اسماعیلی سب، ہم لوگ فوڈ کو بہت ویسٹ کرتے ہیں۔ اگر خالی نارتھ امریکہ کی، کینیڈا اور امریکہ کی جو فوڈ ہم پھینک دیتے ہیں گاربیج میں، اسی کو اکٹھا کر کے کبھی ہم دے دیں تو افریقہ ساری نہیں لیکن آدھی بلیک افریقہ اس کے اوپر پل سکتی ہے۔ اتنی گاربیج ہم فوڈ کی کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ جب لے لیتے پھر ہم یوز نہیں کرتے۔ اس طرح 1 2 5 کتنے بھی آئٹم ہوئے، آپ سوچ کے اپنے گھر کے اندر وہ چیز رکھو کہ جو یوز ہوئے، اتنی رکھو کہ جو کھا سکو، یوز کر سکو اور پھینکنی نہ پڑے۔ اس طرح بجٹ میں کم از کم 5% جتنا ضرور فرق پڑے گا۔ اگر $1000 کی گھر کا خرچ چلتا ہے تو دینداروں میں آپ کو ڈیفینیٹلی کہتا ہوں کہ ہر ایک اسماعیلی گھر کے اندر کر کسر کر کے ان چیزوں سے کم از کم 50 سے 60 $60 بچا سکتا ہے۔ یہ نیکسٹ 2 ایئرس امام نے اشارہ بھی کیا ہوا ہے۔ 83 کی جولائی میں جب یہ سلور جوبلی پوری ہو گئی، مولانا حضرت امام نے لیڈروں کو ایک ڈنر دیا۔ اس ڈنر کے ریکارڈز نہیں ہیں، مگر جو وربل ریکارڈز ملے، ہماری ایک دکھ کی یہ بات ہے کہ ہم بہت سی جگہ ریکارڈز نہیں رکھتے اور پھر بہت سی چیزیں ہم جماعت سے چھپاتے بھی ہیں۔ حضرت امام کو کسی نے سوال کیا یہ اکنامک بابت میں، تو موقع فرمایا میں 77 سے فرمان کرتا چلا آیا ہوں اور سب سے پہلے 77 کے اندر مولا نے فرمان کیا پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں، یعنی جس کو آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ مولا فرمایا کہ دنیا کے اندر ریسیشن شروع ہو گئی ہے، مندی چالو ہو گئی ہے۔ یہ مندی ایک ہی سریچی نہیں رہے گی، کبھی تھوڑا اوپر آئے گا پھر نیچے چلی جائے گی، یعنی مندی میں سے تھوڑی برکت بھی ہوگی پھر نیچے چلی جائے گی، یعنی بزنس خراب بھی ہوگا اچھا بھی ہوگا۔ یوں کرتے کرتے مولا فرمایا کہ یہ مندی 90s تک جائے گی، ویل انٹو 90s یہ لفظ کہتا ہے۔ اور یہ جب اس سلور جوبلی کی بات ہوئی تو مولا فرمایا دیکھو اونچ نیچ رہے گی، انشاءاللہ 92 کے بعد تمہاری کنٹری میں بہت فائدہ ہوگا۔ 92 تک ہمیں تکلیف ہے اور آج ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو کر کسر سکھاؤ، اپنے گھروں میں کر کسر کرو، پیسہ بچاؤ، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو رات کا اندھیرا ہے اس میں سے ہم پہاڑ ہو جائیں گے۔ رین اندھیری، ساتھی ویری، اوگٹ گھاٹ گودارا،
آگے جو ہمارے راستہ ہے اس کے اندر راکس ہیں، اونچا نیچا ہے اور بہت تنگ ہے، اور ایسا ہے کہ اندھیرے میں پھسل جانے کا ڈر ہے، گر جانے کا ڈر ہے، مر جانے کا ڈر ہے. ایسی حالت میں فرماتے ہیں پیس کہ اغوے کے بغیر، تمہارے گائیڈ کے بغیر تم پاس نہیں ہو سکو گے. اس کی تم ابھی سے چنتا کرو، یعنی وچار کرو. تو دیندارو، مولانا حضرت امام ہمارا مالک، ہمارا رحمت، ہمیں ہر بات میں، ہر جگہ، ہر قدم قدم کے اوپر ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو بچو، یہ کھڈ میں مت گرو، اس جگہ نہ جاؤ، یہ راک میں مت پڑو. تو امام زمان کے ایسے بہت سے فرمان، خاص طور پہ وہ جو 78 کے فرمان یہاں کینیڈا میں کیے، وہ فرمان ہم کو ساری زندگی کام آئے، ایسی اس کے اندر دور بنی ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، ایمان مضبوط کرے، ایمان میں وادھارا کرے، آپ اپنے بلائیں دور کرے، تکلیفیں مصیبتیں دور کرے، آپ کے کوڑے آسان کرے، آپ کی مشکل آسان کرے، آپ کے معاملات ٹھیک کرے. مولانا حضرت امام دین میں دنیا میں چڑھتی کرے، برکت دے دے، سکھ دے دے، شانتی دے دے، صلاح تک محبت دے دے. مولا آپ کو ظاہر و باطن میں اپنا نور دے دے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے. کھانا